السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وأنا معهم برحمتک وعفوک یا ارحم الراحمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کا آغاز کر رہے ہیں، تو حسب معمول تھوڑا سا اس کا تعارف ہے اور پھر انشاءاللہ اس کی جو پہلے کچھ 10-15 آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ الواقعہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بھی مکی مطلب بہت پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ جنت اور جہنم کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، تو جو کہ مکی صورتوں کا ایک خاصہ ہے۔ اس کی جو آیات ہیں وہ 96 ہیں، 96 اس کی آیات ہیں۔ اس کے بعد جو رکوع ہیں وہ 3 ہیں اس کے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 46 نمبر ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک ترتیب نزول ہوتی ہے کہ جس اعتبار سے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور ایک ترتیب المصحف ہوتی ہے، یعنی قرآن پاک میں کس نمبر پر یہ صورت رکھی گئی ہے۔ تو 56 نمبر پر یہ صورت رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا ایک مطلب مختصر سا ایک طائرانہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہیں۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لائے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن پاک کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے۔ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سر بسجود ہو۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر سورت کو سورۃ الواقعہ کہا گیا ہے۔ اب آگے جو اس کے فضائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کے فضائل میں یا اس کے بارے میں، وہ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر ذکر کی ہے۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قد شبت، کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ الواقعہ نے، اور سورۃ مرسلات نے، اور سورۃ عما یتساءلون نے، اور واذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس اعتبار سے بوڑھے نہیں ہوئے تھے کہ مطلب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ جو اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ اس طرح کے تھے کہ جب آدمی ان کو سوچتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے، سوچ میں چلا جاتا ہے۔ تو جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں وہ زیادہ سوچ میں ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔
دوسری صورت جو ہے، دوسری جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ثبت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یقرؤها فی الفجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الواقعہ کی تلاوت جو ہے وہ فجر کی نماز میں کرتے تھے، حیث قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کان یقرأ فی الفجر الواقعۃ ونحوها من السور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الواقعہ یا اس طرح کی لمبائی کے بقدر صورتیں جو تھی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تیسری اس کی جو فضیلت ہے وہ ایک قصہ ہے، وہ ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ مرض عبداللہ مرضہ الذی توفی فیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھے، اور وہ اس بیماری کے اندر بیمار تھے جس میں ان کا انتقال ہوا۔ فعادہ عثمان بن عفان، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی مطلب پوچھ کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آئے تو کہا ما تشتکی، کہ تمہیں کیا شکایت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے ہو؟ قال ذنوبی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے سوائے اپنے گناہوں کے، کہ میں اپنے گناہوں سے پریشان ہوں۔ قال فما تشتہی، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کس چیز کی تمہیں چاہت ہے؟ فما تشتہی، کس چیز کی تمہیں چاہت ہے؟ قال رحمت ربی، تو عبداللہ بن مسعود نے جواباً کہا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت چاہیے بس۔ قال، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا امر لک بالطبیب، کہ میں آپ کے لیے کسی ڈاکٹر کا، کسی علاج کرنے والے کا بندوبست کرتا ہوں۔ قال، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الطبیب امرضنی، کہ مجھے ڈاکٹر نے ہی تو بیمار کیا ہے۔ تو حضرت عثمان جو تھے وہ دنیاوی لحاظ سے ان سے پوچھ رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود آخرت کے اعتبار سے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ قال الا امر لک بعطاء، کہ کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، کہنے لگے کہ میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں، کچھ پیسے دے دیتا ہوں، کچھ عطا کر دیتا ہوں آپ کو۔ قال، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا حاجۃ لی فیہ، کہ مجھے اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قال، تو حضرت عثمان کہنے لگے یکون لبناتک من بعدک، تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں نہیں چاہیے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ قال اتخشى علی بناتی الفقر، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کا خوف کرتے ہو کہ میری بیٹیاں میرے مرنے کے بعد بھوکی مر جائیں گی؟ انی امرت بناتی یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ ہر رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو بھی آدمی مرد عورت رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی اس کو فاقہ اور بھوک اس کو نہیں آتی۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ نظر آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، وقعت کا مطلب ہوتا ہے واقع ہو جانا، کوئی چیز رونما ہو جانا۔ الواقعہ وہ حادثہ، وہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ جب وہ واقعہ ہو جائے گا، یعنی کون سا واقعہ ہو جائے گا؟ اس واقعے سے مراد قیامت کا منظر ہے، قیامت کا واقعہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ قیامت والا واقعہ حادثہ رونما ہو جائے گا۔ لیسا نہیں ہے، لوقعتھا اس کے واقع ہونے پر، کاذبہ کوئی جٹلانے والا، کوئی روکنے والا، تو اس حادثے کو روکنے والا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، کوئی چیز اس حادثے کو رونما ہونے سے روک نہیں سکتی کیونکہ وہ یقینی ہے۔ خافضۃ،
خافضۃ کہتے ہیں پست کرنے والی، رافعۃ کہتے ہیں بلند کرنے والی۔ کیا مطلب کہ قیامت جو ہے وہ پست کرنے والی بھی ہے، بلند کرنے والی بھی ہے۔ پست کرنے والی کیسے ہے کہ جو آدمی جنہوں نے دنیا کے اندر کفر پر زندگی گزاری ہوگی، معصیت پر زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن وہ پست ہوں گے۔ رافعۃ بلند کرنے والی، اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، ایمان والی اعمال والی زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن ان کے درجات کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ اذا جب، رجت الارض رجا، رجت کہتے ہیں زور سے ہلانا، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اذا رجت جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین، رجن بہت تیز زور کے ساتھ۔ اذا رجت الارض رجن جب زمین بہت زور سے ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، بست کہتے ہیں ریزہ ریزہ کرنا، توڑنا، اور جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت تو ہو جائیں گے وہ پہاڑ، حباء، حبا کہتے ہیں غبار کو۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ کبھی کبھار اگر آپ نے دن کے وقت کھڑکی کھولتے ہیں تو کھڑکی سے ایک روشنی جو ہے وہ آپ کے کمرے کے اندر آ رہی ہوتی ہے، اور اس روشنی کے اندر آپ کو مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں مٹی کے، وہ آپ کو ادھر ادھر چلتے نظر آ رہے ہوں گے۔ یا کبھی روشن دان سے باہر سے روشنی کمرے کے اندر آ رہی ہو تو ایک لمبی سی روشنی کی بیم بن جاتی ہے، ایسے راستہ بن جاتا ہے، اور اس بیم کے اندر مٹی کے جو ذرات ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو حبا کہتے ہیں۔ اور منبثہ کہتے ہیں بکھرا ہوا۔ تو کیا مطلب کہ پہاڑ پہلے ریزہ ریزہ ہوں گے، اس کے بعد وہ ایک غبار بن جائے گا اڑتا ہوا، یعنی بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جی، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی جب زمین ایک بونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ، اور تم لوگ ہو جاؤ گے، ازواجن، ازواج کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، فرقے کو، ثلاثہ، ثلاثہ کہتے ہیں تین کو۔ وَكُنْتُمْ ازواجن ثلاثہ، اور تم تین گروہوں کے اندر بٹ جاؤ گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ تین گروہ کون کون سے ہیں۔ پہلا گروہ یہ ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اصحاب کا ترجمہ کریں گے والے، اور میمنہ جو ہے وہ داہنے ہاتھ والوں کو کہتے ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنے ہاتھ والے، وہ لوگ جن کا جو نامہ اعمال ہے ان کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے داہنے ہاتھ والوں کی۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، اور مت پوچھو داہنے ہاتھ والوں کے بارے میں، اور مت پوچھو بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ آگے کیا ہے؟ اگلا جو گروہ ہے وہ ہے والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے۔ تو تین گروہ ہو گئے، داہنے ہاتھ والے ہو گئے، بائیں ہاتھ والے ہو گئے، اور ایک اگلا گروہ جو ہے وہ سبقت لے جانے والا ہے، وہ بہت آگے جانے والا ہے۔ تو ان تین گروہوں میں سے دو گروہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اولئک، وہی ہیں کون؟ سابقون جو ہیں، سبقت لے جانے والے، وہ کیا ہیں؟ اولئک المقربون، وہ ہیں قریب، اللہ کے قرب میں ہیں۔ فی، میں، جنات، باغ، نعیم، نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو، نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے۔ ثلۃ، ثلہ کہتے ہیں جماعت کو، ثلہ کہتے ہیں جماعت کو، من الاولین، پہلے لوگوں میں سے۔ اب وہ جو مقربین ہوں گے، جو سابقون ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ
کافی سارے لوگ جو ہوں گے وہ اس امت کے پہلے لوگوں کے ہوں گے، یعنی کہ صحابہ کا جو دور ہے، تابعین کا دور ہے، اتباع تابعین کا جو دور ہے، جو پہلی 3 صدیاں گزری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اکثر لوگ ان میں سے مقربین ہوں گے، وقلیل اور بہت تھوڑے من الآخرین بعد کے آنے والوں میں سے ہوں گے، یعنی ہم لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ اور لوگوں تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں تو وہ ہی ہیں سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی محنت کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی سابقین میں سے ہو جائیں۔ چلیں سابقین میں سے نہ ہوں، کم از کم ہم دانے ہاتھ والوں میں سے تو ضرور ہو جائیں۔ بہت سارے جو علماء ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ سابقین میں سے شامل نہیں کرنا تو کم از کم ہمیں جو ہے وہ دانے ہاتھ والوں میں بھی شامل کر دے۔ آگے جو ہے نا ان کا سابقون کا اللہ تعالیٰ بدلہ بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں پر، اور سرور کہتے ہیں، یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو مفرد ہے واحد ہے وہ ہے سریر، اور سریر کہتے ہیں تخت کو، بیٹھنے کی جگہ کو۔ موضونہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر چاندی کا اور سونے کا کام ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہوں گے یعنی کہ چاندی کے بنے ہوئے یا سونے سے بنے ہوئے یا اسے سجے ہوئے تختوں پر۔ متقین کہتے ہیں ٹیک لگا کر بیٹھنا، علیہا اس تختوں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ متقابلین کس طرح ہوں گے، کہ اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ ہر آدمی دوسرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، جب کوئی آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ کے سائیڈ پہ نہ بیٹھا ہو یا آپ کے پیچھے نہ بیٹھا ہو تو بات کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اب جب آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہوں یا آپ کی سائیڈ پر بیٹھا ہو تو آپ کو ایسے مڑنا پڑے گا، یا پیچھے ہو تو اس کو بلانا پڑے گا، تو جنت میں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح بات چیت کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ یطوفو طواف کر رہے ہوں گے، علیہم ان جنتی لوگوں پر، ولدانون بچے، خادم، مخلدون ہمیشہ رہنے والے۔ اور خود وہ کہاں بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدم اور حشم لگائے ہوں گے، مخلدون جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، جو ایک ہی عمر کے ہوں گے، ایک ہی حالت کے ہوں گے۔ کس چیز کے ساتھ خدمت کر رہے ہوں گے، بھی اکواب و ابارق، پیالوں کے ساتھ اور جام کے ساتھ، و کأسن اور جو یہ اکواب اور اباریک اور کأس یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان پینے کے استعمال کرتا ہے۔ اکواب کہتے ہیں آج کل مگ کو کہتے ہیں، اباریک جگ کو کہتے ہیں، اور کأس جو ہے وہ پیالے کو کہتے ہیں۔ من معین پانی کے ساتھ، وہ پانی جو اس پانی کو کہتے ہیں جو چشمے کا پانی ہوتا ہے، جس کو لینے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، اوپر تیر رہا ہوتا ہے، انسان آسانی اس کو لے لیتا ہے۔ اب وہ پینے کی چیز کیا ہوگا، یا وہ شراب ہوگی یا دودھ ہو گیا یا شہد ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے اس کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جو مشروب ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ لا یصدعون ایسا ہوگا کہ اس کو پینے سے سر کے اندر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون اور نہ ہی پینے سے عقل زائل ہوگی۔ دنیا کی جو شراب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو اسے سر میں درد ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، تیسرا اس کو الٹیاں آتی ہیں، اور چوتھا اس کو پیشاب کثرت سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، نہ سر میں درد ہوگی اور نہ ہی اس سے عقل زائل ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ فاکہہ کہتے ہیں پھلوں کو، مما یتخیرون جو ہے وہ ہے اختیار کرنا، کہ وہ اپنے من پسند پھلوں کو جس سے چاہیں گے اختیار کر کے کھا لیں گے اپنی مرضی سے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ
اور لحم کہتے ہیں گوشت، اور طیر کہتے ہیں پرندوں کو، مما یشتہون، اور یشتہون کہتے ہیں چاہنے کو، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ پرندوں کا گوشت ہوگا جس طرح کا وہ چاہیں گے۔ اگر انہوں نے مطلب فرائی والا کھانا ہے تو فرائی والا ملے گا، روسٹ کھانا ہے تو روسٹ ملے گا، بنا ہوا کھانا ہے تو بنے والا، اگر شوربے کے ساتھ کھانا ہے تو شوربے والا۔ اور وہ پرندے بھی ایسے ہوں گے جو جنت کے درختوں پر چرنے والے ہوں گے، بیٹھنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پرندوں کا جو ہے وہ گوشت کھلائیں گے۔ وحور عین، اور وہاں پر حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، کامثال، جیسے کہ اللؤلؤ موتی ہوتا ہے، المکنون چھپا ہوا۔ جیسے آدمی جو ہے دنیا کے اندر موتیوں کو چھپا کے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھپا کے رکھی ہوں گی۔ جزاء، یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے دنیا کے اندر۔ ابھی ختم نہیں ہوا، آگے بات چل رہی ہے۔ لا یسمعون، نہیں سنیں گے یہ لوگ، فیہا، کس اس میں یعنی جنت میں، لغون، کوئی لغو بات، جو بھی بات وہاں پر ہوگی وہ فائدے والی ہوگی، ولا تعثیما، اور نہ ہی کوئی بیہودہ بات، ایسی بات گالی گلوچ نہیں سنیں گے، مگر کیا سنیں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما، اور یہی سنیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب بدلہ ہوگا ان کے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اب آگے یہ جو ابھی ہم نے یہ سنا ہے تذکرہ جنت کا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سابقون ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں۔ سابقون میں کون کون سے آدمی ہیں؟ اس میں انبیاء علیہ السلام ہیں، اس کے اندر شہداء ہیں، اس کے اندر صدیقین ہیں، اس میں صالحین ہیں، اور عام آدمی بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے اپنی محنت کے بقدر۔ اب آگے یہ جو ابھی ہم نے یہ سنا ہے تذکرہ جنت کا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سابقون ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں۔ سابقون میں کون کون سے آدمی ہیں؟ اس میں انبیاء علیہ السلام ہیں، اس کے اندر شہداء ہیں، اس کے اندر صدیقین ہیں، اس میں صالحین ہیں، اور عام آدمی بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے اپنی محنت کے بقدر۔ اب سابقین جو ہے وہ سب سے ہائی رینک ہے، اس کے جو نیچے والا رینک ہے وہ اصحاب الیمین ہے، وہ داہنے ہاتھ والے ہیں، ان کے کچھ گناہ بھی ہوں گے، وہ تھوڑے کم درجے کے مسلمان ہیں لیکن جنتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ اصحاب الیمین، اور داہنے ہاتھ والے ہوں گے۔ ما اصحاب الیمین، اور کیا ہی بات ہے اصحاب الیمین کی۔ فی میں صدر، صدر کہتے ہیں بیری کو، بیری کا جو درخت ہے اس کو صدر کہتے ہیں، اور مخضود اس درخت کو کہتے ہیں جس پر کانٹا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس میں پھل کم لگا ہوتا ہے لیکن کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر پھل زیادہ ہوگا، کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح، اور طلح کہتے ہیں کیلے کو، منضود تہ در تہ، اور جو کیلے کا جو درخت ہوگا وہ اتنے مطلب اس کے جو اوپر پھل لگا ہوگا، کیلے لگے ہوں گے، وہ اس طرح تہ در تہ لگے ہوں گے کہ وہ جھکنے کو آ رہا ہوگا۔ وَظِلٍ، اور ظل کہتے ہیں سائے کو، اور ممدود کہتے ہیں پھیلے ہوئے کو، اور پھیلے ہوئے سائے کے اندر۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ایک سوار اپنی سواری پر 100 سال بھی چلتا رہے وہ سایہ کم نہیں ہوگا۔ وَمَاءٍ، ماء کہتے ہیں پانی کو، اور مسکوب کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی کو، اور وہ ہوں گے بہتے ہوئے پانی کے اندر۔ وَفَاكِهَةٍ، اور فاکہہ کہتے ہیں پھلوں کو، اور کثیرہ کہتے ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ پھلوں کے اندر وہ ہوں گے۔ لا مقطوعۃ، وہ جو پھل ہیں وہ ان سے کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعۃ، نہ وہ کبھی ان سے روکے جائیں گے۔
دیکھیں دنیا کے اندر ایک پرابلم ہے. دنیا کے اندر پرابلم کیا ہے کہ میرا ابھی آم کھانے کو دل کر رہا ہے. اب دو طرح کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آم کا موسم ہی نہ ہو, تو میں آم کیسے کھاؤں گا, تو میں آم کھانے سے رہ جاؤں گا. یا اللہ نہ کرے مجھے شوگر ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی آپ نے آم نہیں کھانا, تو میں پھر بھی رہ جاؤں گا. تو آخرت کے اندر دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک تو وہ سدا بہار رہیں گے, لا مقطوع, کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے, ہر ٹائم آپ کو ملے گا. ولا ممنوع, اور نہ ہی آپ کو اس سے روکا جائے گا, کیونکہ آپ کی صحت ٹھیک ہے, آپ کو روکا نہیں جائے گا. لیکن دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا, کبھی سیزن ختم ہو جاتا ہے, کبھی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں. تو دنیا کے اندر یہ پرابلم ہے, آخرت کے اندر یہ نہیں ہے. وفروشن, اور تکیوں پر ہوں گے, بستروں پر ہوں گے, بیٹھنے کے تختوں پر ہوں گے, مرفوع, جو اونچے ہوں گے. ان ہم نے انشأناہن, ان کو اٹھایا ہے, ان کو بنایا ہے, انشاء دوبارہ سے. کن کو بنایا ہے؟ حوروں کو بنایا ہے, عورتوں کو بنایا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی خفیف اشارہ کیا ہے عورتوں کی طرف. نہ عورتوں کا نام لیا ہے, نہ عورتوں کا کوئی تذکرہ کیا ہے, صرف ایک خفیف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا ہے. یعنی کن کو؟ عورتوں کو. تو یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ پردہ نشین ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر ایسے کر رہے ہیں چھپا کر پردے کے اندر. تو عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کا تذکرہ نہ کریں. مثال کے طور پر ان کے صراحتاً اپنی بیوی کے, بچیوں کے نام نہ بتائیں. جیسے عربوں کے اندر ہیں, اگر کسی نے کہنا ہو کہ مثلا اس کی ماں, تو نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں ام فلان, زوجۃ فلاں, کہ اس کی ماں ہے, اس کی بیوی ہے. تو یہ عورتوں کا ایک خاصہ ہے جو اس آیت کے اندر مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ پردے کے اندر رہیں. ہم نے ان کو دوبارہ بنایا. کیا مطلب کہ جو عورتیں بوڑھی ہو کر مریں گی, اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جو ہے وہ جوان کر کے پیدا کریں گے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, تو وہ غیر شادی شدہ ہوں گی, عُرُبًا أَتْرَابًا, اپنے خامد کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی, اور أَتْرَابًا, اور ہم عمر ہوں گی. اب دنیا کے اندر دیکھیں وہ جو عورتیں جنہوں نے شادی کی ہوگی اور وہ بوڑھی ہو جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اٹھائیں گے, تو ان کو جوان کر کے اور ان کو شادی شدہ کے پیدا کریں گی. اور وہ جو عورتیں جو دنیا کے اندر شادی کے بغیر رہ گئیں یا شادی کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو گئیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کسی جنتی مرد سے کر دیں گے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ, یہ بدلہ ہے داہنے ہاتھ والوں کے لیے, یہ بدلہ ہے داہنے ہاتھ والوں کے لیے. ثُلَّةٌ, بہت سارے ہوں گے, من الاولین, پہلے لوگوں میں سے, ہم سے جو پہلے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ہوں گے. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, اور جو ہم لوگ ہیں یا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں سے بھی کافی لوگ ہوں گے. یہاں تک جو ہے کافی آج کے لیے. اس کا جو ہے با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. جی یہاں سے اس کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے. اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے, کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا, وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں, اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں, اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں, اور بہتے ہوئے پانی میں, اور ڈھیر سارے پھلوں میں, جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی, اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں. یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے, چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے, شوہروں کے لیے محبت بری ہوئی ہے, عمر میں برابر ہے, سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے, جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل محنت یہ ہے کہ ہم کمپیٹ کریں آخرت کے لیے, کہ ہمارا جو شمار ہے وہ سابقین میں سے ہو جائے, ہم پہلا نمبر جو ہے ہمارا آ جائے. دنیا کے لیے کمپیٹ کرنا یہ ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن آخرت کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے, یہ اصل ہماری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہاں سے جو ہے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ
ما اصحاب الشمال، وا کا مطلب ہوتا ہے اور اصحاب جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو واحد ہوتا ہے وہ ہے صاحب، اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، والے کو، والا۔ الشمال بائیں ہاتھ والا، الٹے ہاتھ والے، اور الٹے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب الشمال، اور آپ کو کیا بتائیں کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ایک مطلب غم کے ساتھ ایک جو خوشی نہیں ہوتی نا انسان کو، ویسے بتا رہے ہیں۔ کیا بتائیں آپ کو؟ جیسے پنجابی کے اندر ایک عورت دوسری عورت سے پوچھتی ہے کہ جیسے وہ پنجابی کے اندر پوچھتے ہیں نا، سنا تیرا کی حال ہے، وہ آگے سے کہتی ہے نی بھین کی دساں تینوں میں، کی سناواں تینوں میں۔ تو اس کا ایک جو لہجہ ہوتا ہے وہ غم اور پریشانی والا ہوتا ہے۔ تو یہ سیم وہی بات ہے، وہ اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے، اور آپ کو کیا بتائیں کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ فی سموم و حمیم، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور سموم جو ہے گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ جیسے لو چلتی ہے گرمیوں کے دن میں، لو بولتے ہیں اسے، گرم ہوا۔ وا کا مطلب اور ہوتا ہے، اور حمیم کا مطلب ہوتا ہے گرم پانی۔ تو وہ ہوں گے گرم ہوا کے اندر اور گرم پانی کے اندر۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور ظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور یحموم سے مراد وہ سایہ ہوتا ہے جو کہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ سایہ ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ ہوں گے کالے سائے کے اندر، کالے سائے کے نیچے۔ اب وہ کالا سایہ کیسا ہوگا؟ لا باردن، ایک تو وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ولا کریم، اور نہ ہی وہ کریم ہوگا۔ کریم سے مراد عربوں کے اندر ہر اس چیز کو کریم کہتے ہیں جو کہ دیکھنے کے اندر اچھا ہو، اچھا لگے۔ اگر کھانا ہے تو اس کی مطلب فنیشنگ اچھی کی ہو، اگر کوئی لباس ہے تو وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو۔ تو ہر وہ چیز جو کہ اچھی لگ رہی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، منظر اس کا اچھا ہے تو اس کو کریم بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ لا باردن، ایک تو وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ولا کریم، اور نہ ہی دیکھنے کے اندر وہ سایہ خوشنما ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو ہم سایہ لیتے ہیں کسی چیز کا، کسی درخت کا سایہ لیتے ہیں، یا کبھی کبھار بادل جو ہیں وہ سایہ کر لیتے ہیں، تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ سکون ملتا ہے اس کو دیکھ کر، آنکھوں کو سکون ملتا ہے جب ہم کسی سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، کیونکہ گرمی میں چل چل کر آنکھیں جو ہیں وہ مطلب تھک جاتی ہیں۔ تو دونوں ہی فائدے وہاں پر نہیں ملیں گے، لا باردن، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی کریم۔ تو دیکھیں اب ہوا ہے وہ بھی گرم ہے، پانی پینے کو ہے وہ بھی گرم ہے، اور سائے میں ہوں گے کیونکہ گرمی کی ہوگی تو سایہ بھی ہوگا، تو وہ سایہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لا باردن ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا سایہ ہوگا اور نہ ہی اس کا منظر اچھا ہوگا۔ انہم، بے شک وہ یعنی مشرکین، کانو تھے، قبل ذالک، قبل سے مطلب ہوتا ہے پہلے، اور ذالک اس دن سے پہلے یعنی قیامت کے دن سے پہلے، مترفین۔ مترفین کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کے اندر پڑ جانا، سرکشی کے اندر پڑ جانا، کہ جو کفار تھے یہ دنیا کے اندر قیامت کے دن سے پہلے یہ نعمتوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، یہ عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ انبیاء علیہم السلام ان کے پاس جو پیغام لے کر آتے تھے اس کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، ان کی تصدیق نہیں کرتے تھے، بس اپنی ہی عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا، اور تھے، یُصِرُّونَ، وَكَانُوا یُصِرُّونَ، اور اصرار کرتے تھے۔ یعنی کہ اصرار سے مراد ہوتا ہے ایک ہی کام کو بار بار کرنا، اسی پر پڑے رہنا، اسی پر ہی جاری رہنا۔ اعلیٰ، اور وہ اصرار کرتے تھے اعلیٰ پر۔ الحنف، حنف کہتے ہیں گناہ کو، اور عظیم کہتے ہیں بہت بڑے کو، اور وہ بہت بڑے گناہ پر ڈٹھائی سے جمے ہوئے تھے۔ اب بہت بڑے گناہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بڑے گناہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، اور اس کی جو تائید ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ لقمان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تو فرمایا لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔
تو یہاں پر بھی الحنث العظیم سے مراد شرک ہے، اور وہ جمے رہتے تھے اور یعنی ڈٹھائی کے ساتھ بہت بڑے گناہ پر یعنی شرک پر۔ اب یہاں پر اس کا بامحرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے باری گناہ پر اڑے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری آپ کی حفاظت فرمائے اس طرح کے انجام سے اور عاقبت سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا ایک ڈائلاگ ہے جو قیامت دنیا کے اندر بولتے تھے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَكَانُوا، اور وہ کہتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کافر لوگ جو ہیں دنیا کے اندر کہتے تھے ان انبیاء سے، اِذَا، کہ جب متنا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہم ہو جائیں گے، تُرَابًا مٹی، اور عِظَامًا ہڈیاں، اِنَّا، کیا ہم، لَمَبْعُوثُونَ، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو بات ہے، وہ ذرائع مذاق اس کو کہتے تھے۔ او آباؤنا، کیا ہمارے آباء و اجداد، الاولون، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے، ان الاولین، بے شک تم سے پہلے لوگ، والآخرین، اور تم سے بعد میں آنے والے لوگ، لمجموعون، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک ایسے دن پر، ایک ایسے وعدے پر، ایک ایسی جگہ پر جس کی میعاد، جس کا وقت جو ہے وہ معلوم ہے اللہ کو، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر آئے گا۔ ثم، پھر، انکم، بے شک اے تم، ایھا الضالون، اے گمراہ لوگو، المکذبون، اور جھٹلانے والے لوگو، لآکلون، تم کھانے والے ہو، تم کھاؤ گے، من شجرن، درخت میں سے، من زقوم، جو کہ زقوم کا ہوگا، پھر تم زقوم کے درخت سے کھاؤ گے، یعنی جہنم کے جو لوگ ہوں گے ان کا جو کھانے پینے کا جو درخت ہوگا وہ زقوم ہوگا، اور زقوم جو ہے وہ تھوہر کے درخت کو بولتے ہیں، جو کہ بڑا ہی کڑوا ہوتا ہے کھانے کے اندر۔ فمالئون، اور تم بر لوگے، مالئون ملأ یملأ سے ہوتا ہے، تم بر لوگے، منہا، اس درخت سے، اس کھانے سے، البطون، اپنے پیٹوں کو، اور تم اس درخت سے اپنے پیٹوں کو بر لوگے۔ فشاربون، اور پھر تم پیو گے، علیہ، اس کے اوپر، یعنی کھانا کھانے کے بعد، من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، اور تم پیو گے اس پر، اس کے بعد کھولتے ہوئے پانی میں سے۔ فشاربون، تو تم پیو گے، شرب الہیم، یہ جو ہیم ہے نا، ہیم ایک بیماری کا نام ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ اونٹوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایسا اونٹ جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کے اندر پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسے کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر بھوک ختم نہیں ہوتی، انسان کھاتے ہی رہتا ہے، جانور کھاتے ہی رہتے ہیں، تو اس کی جو بھوک ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح شرب الہیم، ہیم بھی ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو جانوروں میں اونٹ کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، تو جب اس کو بیماری لگ جاتی ہے تو بہت زیادہ پانی پیتا ہے کثرت کے ساتھ، وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ 7 سمندر بھی پانی کے پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ فشاربون، تو پھر جہنمی لوگ جو ہیں وہ کھولتا ہوا پانی بھی ایسے پئیں گے جیسے کہ اونٹ پیتا ہے جس کو پیاس کی بیماری لگی ہو۔ ہذا، یہ سب کچھ، یعنی زقوم کا درخت اور پانی، گرم پانی پینے کے لیے، یہ ہوگا نزلہم، ان کی ضیافت، یوم الدین، جزا اور حساب کے دن۔
نزل کہتے ہیں اس مہمان نوازی کو جو میزبان اپنے مہمان کے سامنے رکھتا ہے، اس کو نزل بولتے ہیں۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، میٹھا جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو نزل بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کافر لوگ آئیں گے جہنم کے اندر، تو ان کی جو ضیافت ہے، ان کی مہمان نوازی ہم زقوم اور کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ کریں گے۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جلٹرانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح کہ جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ اب سب سے پہلی دلیل یہ ہے، اس میں میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور اس دلیل سے مطلب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے کرتے جائیں گے۔ نحنو ہم نے خلقناکم تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، فلولا تو کیوں نہیں کرتے، تصدقون تصدیق، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون تو پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہم تم کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ اور دنیا کے اندر یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو آدمی ایک چیز کو ایک بار بنا لیتا ہے، دوسری مرتبہ اس چیز کو بنانے میں ٹائم بھی کم لگتا ہے، ایفرٹ بھی کم لگتی ہے، اور زیادہ اچھے طریقے سے بھی بنا سکتا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو اے کافر لوگو، ہم نے تم کو پہلی دفعہ بھی پیدا کیا ہے، تو دوسری دفعہ پیدا کرنے پر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ تو دوسری دلیل، افا رأیتم ما تمنون، افا کیا تم نے، رأیتم دیکھا ہے، ما تمنون کہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو۔ یہاں پر نطفے سے مراد وہ پانی ہے جو مرد کی شرمگاہ سے عورت کے رحم میں گرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت دلیل دے رہے ہیں، افرائیتم اے کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جو تم ٹپکاتے ہو عورت کے رحم میں۔ اب وہ جو پانی عورت کے رحم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے کا سارا کام کون کرتا ہے؟ کیا انسان کرتے ہیں؟ اَأَنتم کیا اس پانی ٹپکانے کے بعد، اَأَنتم کیا تم، تخلقونہ اس نطفے کو، اس پانی کے چھوٹے سے قطرے کو تخلیق کرتے ہو، ام نحن الخالقون کیا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ یعنی وہ چھوٹے سے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ گوشت آتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے جو سنتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، جو کھاتا بھی ہے، جو سانس بھی لیتا ہے۔ اس کے جسم کے اندر ایک عجیب و قسم کی فیکٹری نصب ہے، ہر حصہ دڑک رہا ہے، پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں۔ یہ اتنی زبردست تخلیق جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ بے شک ہم نے ہی یہ تخلیق کی ہے۔ تو جو آدمی جو ہے، جو وہ ذات جو ایک پانی کے قطرے سے اتنی خوبصورت شکل نکال سکتا ہے، تو کیا جب تم کل مرو گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو اس ہڈیوں سے دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم آگے اگلے دلائل پر چلتے ہیں۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جلٹرانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح کہ جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، نحنو ہم نے، قدرنا
قدرنا کا مطلب ہوتا ہے تقدیر میں لکھ دینا، بینکم تمہارے درمیان، الموت کہ ہم نے تم سب کی موت لکھ دی ہے، ہر انسان کی موت کا وقت، لحظہ، جگہ طے ہے۔ وما نحن اور ہم نہیں ہیں بمسبوقین عاجز آنے والے، اور ہمیں کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، ہمیں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ کس بات پر؟ علی ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری جگہ ہی دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیں، وَنُنْشِئَكُمْ اور تمہیں پیدا کریں ایسی خلقت کے اندر، ایک ایسی شکل کے اندر، فی ما لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے، کہ ہم تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں اور تمہیں ایک ایسی شکل کے اندر، ایک ایسی خلقت کے اندر پیدا کرتے جسے تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ اور بے شک، علمتم تم لوگوں کو پتہ ہے، تم لوگوں نے جان لیا ہے، النشأ پیدا کرنا، الاولی پہلی دفعہ، کہ جب ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہے نا، فلولا تو کیوں نہیں تذکرون نصیحت پکڑتے، افرأیتم کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے، ما تحرثون جو تم بوتے ہو۔ جب انسان جو ہے اب ذمہ دار ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بیج جو ہے وہ زمین کے اندر پھینک کر آ جاتا ہے، پانی لگا کر آ جاتا ہے، اب پیچھے وہ کومپل زمین کو پھاڑ کر اپنا سر باہر نکالتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے مضبوط تناور درخت میں بن جاتی ہے، پھر اس پر پھل لگتے ہیں۔ تو تم تو صرف وہ بیج پھینک کر آ جاتے ہو، باقی کا سارا کام کون کرتا ہے؟ انتم کیا تم تزرعونہ اس کو بڑا کرتے ہو، ام نحن الزارعون کیا ہم اس کو بڑا کرتے ہیں۔ یہاں تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بھی بات چل رہی ہے اس کے بارے میں، بونے کے بارے میں۔ لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ تو ہم بنا دیں اس کو، یعنی اس کھیتی کو، اس بیج کو جو تم بو کر آئے ہو، حطامن ریزہ ریزہ، فظلتم تو تم ہو جاؤ گے تفقہون عجیب پریشانی کے عالم میں۔ اب تم بیج بو کر آ گئے ہو، اس سے ایک درخت نکلا، اگر چاہیں تو ہم اس درخت کو کیا کریں، ریزہ ریزہ کر دیں، تو تم کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف پریشانی کی حالت میں پڑے رہو گے، اور کیا کہو گے، انا لمغرمون ہم سے تو کسی نے بدلہ لیا ہے، ہم سے تو کسی نے تاوان وصول کیا ہے، بل نحن بلکہ نہیں، بل نحن محرومون ہم تو ہیں ہی محروم لوگ، یعنی گلہ شکوہ کرو گے، پریشان ہوگے، بس اتنا ہی کر سکتے ہو، صحیح قدرت جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک دلیل دے رہے ہیں پانی سے، افرأیتم کیا تم نے دیکھا ہے، الماء پانی کو، الذی جو، تشربون تم پیتے ہو، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو، اانتم کیا تم نے، انزلتموہ اس پانی کو اتارا ہے، من المزنی بادلوں سے، ام نحن المنزلون کیا ہم نے اتارا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے آسمان سے اس کو اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے۔ لو نشاء اگر ہم چاہیں، جعلناہ اس پانی کو بنا دیں، اجاجن نمکین کڑوا جو پینے کے قابل نہیں ہوتا، فلولا تشکرون تو تم شکر کیوں نہیں کرتے۔ اگلی دلیل جو ہے وہ آگ کی ہے، وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افرأیتم کیا تم نے دیکھی ہے، النار اس آگ کو، الذی تورون جس کو تم سلگاتے ہو، جس کو تم جلاتے ہو، انتم کیا تم نے، انشأتم پیدا کیا ہے، شجرتہا اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون کیا ہم نے اس کے درخت کو بنایا ہے۔ آگ جو ہے پرانے زمانوں کے اندر وہ درختوں سے نکلتی تھی، اور قدیماً جو ہے وہ آگ جو ہے وہ درخت سے نکلتی تھی۔ وہ جو دو درخت جس سے آگ نکلتی تھی، ایک کا نام مرخ ہے اور ایک کا نام عفار ہے، اور وہ صحراؤں کے اندر وہ درخت پائے جاتے تھے، آج کل بھی ہیں،
سعودی عرب کے اندر جو ہے تیہامہ کا جو ریگستان ہے اس کے اندر وہ بکثرت سے پائے جاتے ہیں. میں نے کچھ تصویریں بھی اس کی نکالی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک قدرت بتا رہے ہیں اپنی. وہ دیکھیں درخت جو ہے وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں. لیکن اسے آگ کا نکلنا کیا ہے، بالکل ہی ایک اپوزٹ چیز ہے. کہ ایک درخت ہے وہ کھانے کے کام آتا ہے، اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، گرین کلر ہے، لیکن جب اس درخت کو آپس میں رگڑتے ہیں تو ایک اپوزٹ چیز نکلتی ہے جلانے والی. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر ایک دلالت کر رہے ہیں کہ ایک چیز سے اپوزٹ چیز بنانا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور تم یہ نشانیاں جو ہیں اپنی عام زندگی کے اندر دیکھتے ہو. تو پھر یہ چیزیں جب دیکھتے ہو تو اس کو بنانے والا میں ہوں، تو پھر میری قدرت پہ یقین کیوں نہیں رکھتے؟ نحنو ہم نے، جعلناہا ہم نے بنایا ہے اس آگ کو، تذکرۃ نصیحت کا سامان. کس طرح اس آگ کو نصیحت کا سامان بنایا ہے کہ جب ہم آگ کو جلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس آگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہنم کی بھی ایک آگ ہے جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے اور تیز ہے اور اشد ہے. تو اس آگ سے دیکھ کر ہمیں آخرت کی آگ کا ذہن میں آنا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے. دوسری نصیحت یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ جس طرح ایک آگ سے ایک اپوزٹ چیز نکلتی ہے، جیسے درخت سے جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو رگڑے تو آگ نکلتی ہے، تو اپوزٹ چیز نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ہڈیوں سے ایک جاندار بنا سکتے ہیں اور جاندار کو ہڈیاں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک نصیحت کا سامان ہے. وَمَتَاعًا اور اس کو بنایا ہے متاع، تمہارے فائدے کی چیز. لِلْمُقْوِينَ مقوین کہتے ہیں مسافروں کو، کہ جب مسافر لوگ صحرا میں گزرتے ہیں تو اس درخت سے آگ نکال کر بہت سارے کام لیتے ہیں، کھانا بنانا اور راستے روشن کرنا وغیرہ وغیرہ. فَسَبِّحْ تو آپ بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، بِسْمِ نام سے، ربک اپنے رب کی، العظیم جو کہ بہت بڑا ہے. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی. اب آگے اس کا جو ہے وہ محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بونکچے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے. لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو. اقسم بمواقع النجوم، فلا کا مطلب ہوتا ہے تو نہیں، اقسم کا مطلب ہوتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں. بمواقع، مواقع جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ موقع ہے، موقع. اور موقع کا مطلب ہوتا ہے گرنے کی جگہ. اردو زبان میں اس کا مطلب کچھ اور کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے موقع کی بات کی ہے، لیکن عربی زبان میں جس جگہ پر کوئی چیز گرتی ہے اس جگہ کو ہم موقع کہتے ہیں. اور النجوم جو ہے یہ بھی جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو مفرد ہے اور واحد ہے وہ نجم ہے، اور نجم جو ہے وہ ستاروں کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس جگہ کی، ان جگہوں کی جس پر تارے گرتے ہیں، جن پر تارے گرتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک پس منظر سمجھنا ہے. اگر وہ پس منظر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو اس آیت کا جو مطلب ہے وہ ہم پر واضح ہو جائے گا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا تھا کہ جو شیاطین تھے، جو جن تھے، یہ آسمان پر اڑتے تھے، سفر کرتے تھے، اور جب بھی اللہ رب العزت وحی فرماتے تھے فرشتوں کی طرف تو یہ فرشتے، یہ جو شیطان تھے، یہ آپ اس باتوں کو، وحی کی ان باتوں کو کان لگا کر سن لیتے تھے.
کہ اللہ رب العزت نے کیا وحی کی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی اور ایک حکمت کے پیش نظر ایسا ہوتا تھا۔ تو جب یہ شیطان وہاں پر آسمان میں جا کر کان لگا کر کچھ باتیں سن لیتے تھے تو واپس آ کر دنیا میں زمین پر آ کر یہ جادوگروں کو اور کاہنوں کو بتاتے تھے کہ آج ایسے سنا ہے ہم نے۔ تو وہ جو کاہن تھے اور وہ جادوگر تھے یا نجومی تھے، وہ شیطانوں کی بات سنتے تھے اور اپنا ایک آئیڈیا لگاتے تھے کہ ابھی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آئندہ ہفتے کیا ہونے والا ہے، اور لوگوں کو پیشن گوئی دیتے تھے کہ ابھی اگلے ہفتے ایسے ہونے والا ہے، تو اپنا وہ کاروبار چمکاتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قرآن ملا تو اللہ رب العزت نے وہ جو ایک پرمیشن دی ہوئی تھی شیطانوں کو، جو ایبیلٹی ان کو دی تھی، وہ ان سے چھین لی۔ تو جب بھی وہ جو شیطان دوبارہ جاتے تھے آسمان پر بات سننے کے لیے تو اللہ رب العزت سزا کے طور پر ان کو ستاروں سے مارتے تھے، اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا ایک ٹوٹا ہوا تارا ایسے بعض کا زمین آسمان سے ایسے زمین کی طرف آتا ہے، اس کو شہاب ثاقب بولتے ہیں، کہ وہ اصل میں شیطانوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ اور سورۃ الملک میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو تارے ہیں ان کے 3 کام ہیں، ایک تو وہ آسمان کی زینت ہیں، دوسرے وہ سفر ڈائریکشنز بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جو کفار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے یہ بالکل ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ یہ مطلب شیطان اس میں کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں، اس میں جو کچھ جن ہیں وہ ملاوٹ کرتے ہیں، یہ خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہو رہا، یہ اس کے اندر کسی نہ قسم چیزوں کی ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ پیور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کو اور زعم کو رد کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ان جگہوں کی جہاں پر تارے گرتے ہیں، اور آگے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ، اور یہ جو قسم ہے اور یہ جو بات ہے لَقَسَمٌ، یہ جو قسم میں نے اٹھائی ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم جان لو، عظیم، یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، اِنَّهُ، بے شک یہ جو کتاب ہے، لَقُرْآنٌ، یہ قرآن ہے، کریم، بڑا ہی معزز ہے، بڑا ہی رتبے والا قرآن ہے، فی کتابن، یہ جو قرآن ہے یہ محفوظ ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر۔ یہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ کے اندر بھی لوح محفوظ کے اندر درج ہے، وہاں پر محفوظ ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے اندر کوئی تغیر نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، ایک بھی نقطے کا اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر، ایک محفوظ کتاب کے اندر درج ہے۔ لا یمسہ، اور نہیں چھوتا کوئی اس قرآن کو، الا المطہرون، مگر پاک لوگ۔ لا یمسہ، نہیں چھوتا کوئی بھی اس قرآن کو مگر پاک لوگ۔ یہ جو پاک لوگ ہیں ان سے مراد اصل جو تفسیر کے اعتبار سے اس سے مراد ہے وہ فرشتے ہیں، کہ کفار کہتے تھے یہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے یہ ملاوٹ شدہ ہے، یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہو رہا، بلکہ شیاطین جو ہیں، جن ہیں، وہ اس میں کچھ ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس بات کا جواب دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، اور یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، یہ قرآن بڑا رتبے والا ہے، لوح محفوظ کے اندر درج ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور اس قرآن کو کوئی نہیں چھوتا مگر پاک لوگ، فرشتے۔ شیاطین جو ہوتے ہیں، جن جو ہوتے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے، وہ نجس ہوتے ہیں، وہ خبیث ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ طاقت نہیں کہ اس قرآن کو ہاتھ لگا سکیں۔ یہاں تک ایک اور بات عرض کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ قرآن پاک میں بار بار قسم اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی وقت کی قسم اٹھاتے ہیں، اور کبھی
वक़्त की कसम उठाते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कसम उठाने की नौबत क्यों पेश आती है? जो इंसान हैं वो भी कसम उठाते हैं, तो क्या इंसानों का कसम उठाना और अल्लाह ताला का कसम उठाना ये दोनों एक हैं या दोनों मुख्तलिफ हैं? जवाब इसका ये है कि दोनों इंसान और अल्लाह ताला दोनों के कसम उठाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंसान जब कसम उठाता है किसी चीज़ की, तो वो इसलिए कसम उठाता है कि लोग जो है मेरी बात का यकीन कर लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने घर आऊं और अपने घर आकर ये कहूं कि बाहर बारिश हो रही है, और मेरे घर वाले जो हैं वो इस बात का यकीन नहीं कर रहे कि बाहर बारिश हो रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो बहुत सख्त धूप थी, तो मैं कसम उठाऊंगा कि मेरे घर वाले मेरी इस बात का यकीन कर लें। और कसम उठाने के लिए मैं किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब करूंगा जो कि आलीशान हो। अगर मैं कहूं कि मिसाल के तौर पर मुझे दीवार की कसम, मुझे मोबाइल फ़ोन की कसम, तो ये इस तरह की चीज़ों पर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, यकीन नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, अल्लाह की कसम, क्योंकि अल्लाह को तो सारी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, तो हम जब कसम उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि लोग हमारी बात का यकीन कर लें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर कसम ना भी उठाएं तो हमें अल्लाह ताला की बात का यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे रब हैं, हम उस पर ईमान लाए हैं। तो फिर अल्लाह ताला कसम क्यों उठाते हैं? अल्लाह ताला कसम इसलिए उठाते हैं कि जिस चीज़ की अल्लाह कसम उठाते हैं उस चीज़ की अहमियत को वाज़े करना होता है। तो अगर अल्लाह ताला वक़्त की कसम खा रहे हैं, वल असर, के मुझे असर के वक़्त की कसम है, तो वो असर का जो वक़्त है उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। वल्लैली, अल्लाह ताला रात की कसम उठा रहे हैं, सुबह की कसम उठा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसलिए कसम नहीं उठा रहे कि उनको अपनी बात की यकीन दहानी कराने के लिए कसम की ज़रूरत है, नहीं, बल्कि जिस चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठाते हैं उसकी अहमियत और फजीलत बढ़ानी मकसूद होती है और बढ़ जाती है। यहाँ तक ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सही तफसीर के मुताबिक इससे मुराद फ़रिश्ते हैं कि फ़रिश्ते ही इसको हाथ लगाते हैं। ख़बीस और नजस लोग जो हैं वो आसमान में इस कुरान को छू नहीं सकते। लेकिन इससे बाज़ उलमा ने यह भी कहा है कि दुनिया के अंदर इससे वो लोग मुराद हैं जो बावुज़ू होते हैं। इसलिए कुरान पाक को बावुज़ू हाथ लगाना, छूना और पकड़कर उसकी तिलावत करना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़ुबानी याद है और आप बेवुज़ू हैं तो फिर आप उसकी तिलावत ज़ुबानी कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। तंज़ीलु मिन रब्बिल आलमीन, तंज़ील कहते हैं नाजिल करना, और नाजिल करना वो नाजिल करना जो कि थोड़ा करके नाजिल किया जाता है। कुरान पाक जो है वो 23 साल की अरसा में नाजिल हुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को एक ही दम सारे का सारा नाजिल नहीं किया, बल्कि अलग अलग थोड़ा वक़्त के हिसाब से, मौका महल के एतबार से इसको नाजिल किया है। और इसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा हिकमत है। एक तो इसका याद करना आसान हो जाता है कि 3-4 आयत उतरती थी तो सहाबा इसको याद कर लेते थे। अगर कुरान सारे का सारा नाजिल इकट्ठा नाजिल होता तो हिफ़्ज़ करने के अंदर मशक्क़त होती, उसको संभालने में मशक्क़त होती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक से तसल्ली देना भी मकसूद होता है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी, तकलीफ़ या मुशरिकीन की तरफ से कोई ऐसी बात सुनने को मिलती जिससे आपका दिल टूट जाता, तो उसके फ़ौरन बाद या कुछ देर बाद अल्लाह ताला तसल्ली के लिए आयात नाजिल फरमाते, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम हल्का हो जाता। तो कुरान पाक को थोड़ा नाजिल करने में एक हिकमत ये भी है कि मौका महल से जो है वो तसल्ली दी जाती, और भी बहुत सारी हिकमतें इसके अंदर हैं। तंजीलुन, इसको उतारा गया है थोड़ा करके, मिन रब्बिल आलमीन, उस ज़ात की तरफ से जो कि तमाम जहानों का रब है। अफ़ा बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, आ का मतलब होता है क्या। अफ़ा बिहाज़ा, क्या इस अल हदीस, इस बात के साथ, तुम लोग मुदहिनून, लापरवाही बरते हो। क्या इस बात के साथ तुम लोग लापरवाही बरते हो। वो बात क्या है? वो कुरान है। वो क्या है? कुरान है। वतजअलूना, और तुम बनाते हो, रिज़्क़कुम, अपना रिज़्क़,
انکم کہ تم لوگ تکذبون تکذیب کرتے ہو۔ یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنا بہت ذرا ضروری ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، رزق جو ہے یہ اس سے مراد یہاں پر شکر ہے۔ رزق کا کیا مطلب ہے؟ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی کتاب نازل کی ہے تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں سمجھیں اور اپنی دنیا جو ہے اس کے مطابق گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمارے پاس ایک نبی بھیجا جس نے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہمیں سکھایا اور اچھی باتیں بتائیں اور جنت کا راستہ بتایا۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں انسان پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں کیں تو اس کا جو بدلے میں اس کا جو شکر بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے۔ لیکن کفار جو ہیں انہوں نے بدلے میں اس کے شکرانے میں یہ کیا کہ الٹی انہوں نے تکذیب کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے ساتھ گلہ کر رہے ہیں، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ یعنی شکرکم، کہ تم بدلے کے اندر شکر کیا کرتے ہو، انکم تکذبون کہ تم کیا ہے جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ شکر کیا ہونا چاہیے تھا بدلے میں کہ تم اللہ پر ایمان لاتے کہ اس نے نبی بھیجا ہے، اس نے رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے جو کہ ہر چیز اس پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن تم نے بدلے کے اندر اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہاں پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس آیت کے پیش نظر۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیبیہ کا جو مقام ہے مکہ کے پاس، وہاں پر صبح فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جو تھی بارش ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بارش ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور بارش کے بعد تم لوگ جو ہے وہ دو گروہوں کے اندر بٹ گئے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن بن گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر بن گئے یہ کہہ کر کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ فلاں فلاں تارے اور فلاں فلاں برج اور فلاں فلاں چیز کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ جب بارش ہوئی وہ اللہ کی نعمت ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ اس کے شکر میں ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن شکر نہیں کیا کفار نے اور بدلے میں تکذیب پر اتر لائے۔ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک موت کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں اور قیامت قائم ہوگی، اس پر ایک عقلی دلیل ہے، اس پر ایک کیا ہے، عقلی دلیل ہے۔ کفار جو تھے وہ قیامت کے دن اٹھنا اس چیز کو وہ جھٹلاتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فَلَوْلَا کیا تب بھی نہیں، جب بلغت پہنچ جائے گی روح الحلقوم، حلق کے اندر۔ یہ جو گلے کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو حلق ہوتا ہے، اس کو حلقوم بولتے ہیں، کہ جب روح جو ہے حلق تک پہنچ جاتی ہے تب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور جب وہ روح جو ہے وہ حلق تک پہنچتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم سب لوگ حِينَئِذٍ اس وقت تنظرون دیکھتے رہ جاتے ہو۔ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، والدین موجود ہوتے ہیں، دوست موجود ہوتے ہیں، رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو عزیز ہمارا بھی نزع کی حالت میں ہے، جس کو بھی تھوڑی دیر تک موت آنے والی ہے، یہ بچ جائے۔ ہر کوئی اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی اور طبی اعتبار سے بھی، لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ فرشتہ روح نکال کر لے جاتا ہے اور تم دیکھتے رہ جاتے ہو۔ وہ جسم جو اب سے تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا کچھ لمحات کے بعد وہ مردہ ہو جاتا ہے اور تم دیکھتے رہ جاتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَنَحْنُ اور ہم اقرب قریب ہوتے ہیں تم سے، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ اس میت کے پاس، منکم تمہاری نسبت، کہ تم اس میت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہو، پاس ہوتے ہو، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پاس ہوتے ہیں اس میت کے پاس، ولیکن لیکن لا تبصرون تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین تو کیا جب پہلی اس آیت کو سمجھ لیں، ان کنتم غیر مدینین، مدینین کہتے ہیں بدلہ دینا، اور اسی سے یوم الدین ہے یعنی بدلے کا دن۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے وہ اس دنیا سے جاتا ضرور ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، جس انسان نے بھی اس دنیا کے اندر آ کر سانس لیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ تو اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ موت کے بعد ایک قیامت کا دن ہوگا جس میں تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، تو اگر اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تم تو پھر ایک کام کرو۔ کیا کام کرو؟ ترجعونہا، وہ روح جو ہم اس مردہ سے اس میت سے نکال لیتے ہیں اس کو واپس ڈال کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر ہم اب آگے چلنے سے پہلے ان آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ان کان من المقربین، فاما، تو رہی بات ان کان، جو مرنے والا تھا وہ کیا تھا؟ من المقربین، وہ مقرب لوگوں میں سے تھا، وہ سابقین میں سے تھا۔ اس نے دنیا کے اندر اعمال ایسے کیے جو سبقت والے تھے، جو بھی نیکی کا کوئی کام دیکھتا تھا فوراً کرتا تھا، نمازوں کے اندر پہلی صف میں، روزہ دار تھا، صدقہ دینے میں پہل کرتا تھا۔ اگر وہ ایسا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ فروح، تو جنت کے اندر اس کے لیے راحت ہے، وریحان، اور خوشبو ہے، وجنات، اور باغات ہیں نعیم، نعمتوں والے۔ یہ پہلا ہو گیا گروہ۔ اب دوسرا گروہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، وَأَمَّا، اور اگر رہی بات ان کانا، اگر وہ تھا یعنی جو مرنے والا جو تھا وہ کیا تھا؟ من اصحاب الیمین، وہ دائنے ہاتھ والا تھا، فسلام لک، تو تمہارے لیے سلامتی ہو، من اصحاب الیمین، کہ تم دائنے ہاتھ والوں میں سے ہو۔ پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ دونوں کا جو بدلہ ہے، جزا ہے، وہ ایک جیسی نہیں ہے، دونوں کے درجات میں جو ہے وہ فرق ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر دونوں کی محنتیں، دونوں کا محنت ایک جیسی نہیں تھی، فرق تھا، اس لیے درجات کے اندر بھی فرق ہوگا، لیکن دونوں جنت کے اندر ہوں گے، دونوں کے لیے سلامتی ہے، دونوں جو کیا ہیں؟ عذاب سے باہر ہیں۔ وَأَمَّا، رہی بات اس کی ان کانا، اگر وہ تھا من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، اور گمراہ لوگوں میں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ فنزل، تو اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جہیم، اور داخل ہونا ہوگا جہیم، جہنم کے اندر۔ تسلیہ کہتے ہیں داخل ہونا۔ ان ھذا، بے شک یہ بات، لہو حق الیقین، بڑی سچی اور پکی بات ہے۔ تو کیا کریں؟ فسبح، تو اے نبی جی تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو بہت بڑا ہے، جو بہت بڑا ہے۔ اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بڑا باغ ہے۔ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی بات یقینی ہے، لہذا پیغمبر
تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محنت کرنے کی، عمل کرنے کی اور مقربین بندوں کا جو مسلک ہے، جو منہج ہے، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مکذبین اور ضالین کا جو انجام ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ سورت کا اختتام جو ہے وہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس سے نئی سورت کا آغاز کریں گے۔ ابھی ہم اپنے وہ کیوز کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات سے میں نے ایک ریکویسٹ